أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروه لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی یہ مبارک اہم ترین آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب قرآن پاک کی یتلو علی، تمہیں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ سنت نبوی ہے، اللہ کو بہت محبوب عمل ہے قرآن پڑھنا۔ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت تمہیں سکھاتا ہے، تم کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور تم کو وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کریمی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ علماء نے فرمایا ایک معنی یہ بھی ہے، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو دو چیزوں کے ذریعے، بالصبر والصلاۃ۔ بیماری ہو، پریشانی ہو، زلزلے ہوں، حادثات ہوں، طوفانی بارشیں ہوں، سیلاب ہو، آفتیں ہوں، بلائیں ہوں، وبائیں ہوں، بیماریاں ہوں، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، غم ہو، ہم ہو، فکر مندی ہو، گھٹن ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، درد ہو، بیماری ہو، کوئی بھی تم کو تکلیف ہو، اللہ کی عبادت کے لیے جھک جاؤ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں سے کہا مدد حاصل کرو 2 چیزوں سے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تم کو ڈرایا جا رہا ہے کورونا وائرس سے، تم کو ڈرایا جا رہا ہے موت سے، تم کو ڈرایا جا رہا ہے جراثیم سے، تم کو بزدل بنایا جا رہا ہے تاکہ تم بزدل بن جاؤ، تمہارا عقیدہ، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ جائے، دوائیوں پہ آ جائے، لوگوں پہ آ جائے، چیزوں پہ آ جائے، دنیا پہ آ جائے، اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ ان کی سازش ہے۔ اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، صدقہ دو، خیرات کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ جو میڈیکل اور جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، اگر اس کی ضرورت ہے تب زمزم پیو، شفا ہے، اللہ کو یاد کرو، شفا ہے، نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فرمایا قم صلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، درد ختم ہو جائے گا۔ تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا یہ وائرس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے قضاء و قدر تقدیر میں ہے، صبر کرو۔ ہم نے وہ احادیث پڑھی ہیں، جو مسلمان صبر کر کے اپنے جہاں ہے وہاں بیٹھا رہے گا، اگر اس کی زندگی ہے، عافیت ہے، تو اس کی زندگی مجاہد والی زندگی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے۔ ایمان، تقوی، صبر، ڈرو مت۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کورونا سے بھی آئے گی، کورونا کے بغیر بھی آئے گی۔ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ کورونا کا، جراثیم کا، وائرس کا، بیماریوں کا، صحت کا، عافیت کا، دوائی کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے، بیماری نہ ہو تب بھی موت آ جائے گی۔ ایمان پر خاتمے کی دعا کرو۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا 2 چیزوں سے مدد مانگو، ہم ان دونوں چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں میں مدد حاصل کر رہے ہیں۔ لوگو آؤ اپنے رب کی بات سنو۔ بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ابو داود میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا حزبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتے، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، تمام بیماریاں، ہر وائرس، ہر فتنہ، ہر فساد ختم ہو جائے گا۔ قضاء و قدر اور آزمائش، ابتلا اور مصیبت، لیبلوہم،
लियब्लुवकुम वलनब्लुवन्नकुम, ज़रूर तुमको आजमाया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश की जाती है, तुम्हें इम्तिहान और आजमाइश में डाला जाएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये तो अल्लाह ने फरमा दिया। और मुसीबतें भी आएंगी, ये भी इब्तिला है। हमने वो आयत पढ़ी हैं, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा की वो आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर 51, और सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 पढ़ी, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और सूरह हदीद की वो आयत भी हमने पढ़ी। मुसीबत से ताल्लुक़ है इन आयत का, मसाइब से, मुसीबतों से। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब। और सूरह शूरा की वो आयत नंबर 30 पढ़ी, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। आज जो आयत हमने पढ़ी है, इसमें पहले ये हुक्म दिया गया, ज़हनी तौर पे ईमान वालों को तैयार किया जा रहा है। जब भी कोई मुसीबत आए, बीमारियां आए, हादिसे हों, फितना हो, फसाद हो, बलाएं हो, आफतें हों, माल में नुकसान हो, कोई भी, नौकरी छूट जाए, कारोबार में नुकसान है, जिस्मानी बीमारी है, घर में कोई बीमार है, बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र करो और नमाज पढ़ो। और आगे चल के इरशाद फरमाया आयत नंबर 155 में, हम ज़रूर तुम लोगों को आजमाएंगे, बिशैइन, लेकिन ये आजमाइश थोड़ी सी होगी, ये तसल्ली है हमारे और आपके लिए। अगर आजमाइश इतनी हो, ऐसी हो, जो हमारी हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत से ज़्यादा हो, तो हम तो मर जाएंगे, हम मायूस हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। ये अल्लाह की शान रहीमी है, अल्लाह की शान करीमी है कि वो अपने बंदों को थोड़ी सी आजमाइश देता है, थोड़ी सी तकलीफ देता है, थोड़ी सी परेशानी देता है। इसलिए फरमाया बिशैइन, बिशैइन, थोड़ी सी आजमाइश होगी, माल में, जान में, खाने पीने की चीज़ों में। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। खौफ की फिजा, दुश्मन का खौफ, मौत का खौफ, बीमारी का खौफ, वगैरह वगैरह, डर और खौफ। जैसे आज पूरा इंसानी मुआशरा खौफ की फिजा में मुब्तला है, हर आदमी डर रहा है, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाओ, एक दूसरे के करीब नहीं जाओ, मर जाएंगे, अरे मौत का वक्त जो अल्लाह ने लिखा है उस वक्त आएगा भाई, हाथ मिलाने से कोई नहीं मरता। खौफ अल्लाह आजमा रहा है कि कौन सब्र करता है, कौन हम पर भरोसा करता है, कौन हमसे मांगता है। एहतियाती तदाबीर करो, हमने कभी इनकार नहीं किया, एहतियात करो, जो मेडिकल और डॉक्टरों ने कहा एहतियात करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पे करो। वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुवा अखबारकुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31। हम तुम्हारी एक एक बात, एक एक खबर, एक एक चीज़ में तुमको आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे, ताकि हम ये देखें तुम में कौन मुजाहिद है, कौन सब्र करने वाला है। हत्ता नअलम, ताकि हम देख लें, जान लें कौन सब्र करता है, कौन हमारी तरफ रुजू करता है। और ये आजमाइश क़यामत की निशानियां हैं। हुदैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु जिन अहादीस को रिवायत करते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम में, इन्नकुम ला तदरून लअल्लकुम अन तुब्तलू, जब इरशाद फरमाए तुमको पता नहीं है, तुमको आजमाइशों में डाला जाएगा।
حذیفہ یہ کہتے ہیں فبتلی، حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے اور فرماتے ہیں فبتلینا حتی جعل الرجل منا لا يصلی الا سرا، ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا اور فتنے ہوئے، اور ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا اُبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفٌ، بخاری و مسلم میں ہے یہ۔ آج وہی حالت ہے، چھپ چھپ کے اکیلے اکیلے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر اور نماز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بلاؤں اور مصیبتوں اور آزمائشوں والی آیات یہ 5 ہم نے بتائی تھیں، اور یہ بھی بتا دیا مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ ایک، گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کر لیں۔ کافر، فاسق، فاجر، منافق کے لیے ہلاکت ہے، عذاب ہے، مومن کے لیے، مومنہ کے لیے راحت ہے، رحمت ہے، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، ان کو جب بھی کوئی مصیبت ملتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اور سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب یہ دل میں یقین ہو، ایمان ہو، زبان سے بھی کہو، شکوہ شکایت نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے۔ صلاۃ کے معنی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، صلاۃ کے معنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، صلاۃ کے معنی اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ صلاۃ کے بہت سارے معانی ہیں، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، درود شریف کو صلاۃ کہتے ہیں، برکتوں رحمتوں کو صلاۃ کہتے ہیں، دعاؤں کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ تمام معانی موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، رحمت بھی نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ وبا، یہ بلا، بیماری، تکلیف، آزمائش، مال کا نقصان ہو گیا، کارخانے فیکٹری میں نقصان ہو گیا، دکان مارکیٹ میں نقصان ہو گیا، کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، کپڑے کی کاروبار، کپڑے کی دکان میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، بیٹا بیٹی بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، والدین میں سے کوئی بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، بہن بھائی کوئی اور تکلیف، آفتیں آ گئیں، بلائیں آ گئیں، حادثے، زلزلے آ گئے، بارشیں طوفانی آ گئیں، سیلاب آ گئے، کوئی بھی مصیبت۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی بلا اور وبا اور آفت آتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 3 باتوں کی وجہ سے، اور ایک جگہ فرمایا کہ 4 باتوں کی وجہ سے۔ 4 باتوں کی وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اذ لم یکن فی دینی، یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے دین میں نہیں ہے، دنیا میں ہے، جان میں ہے، مال میں ہے، دین میں نہیں ہے۔ کیا معنی دین میں نہیں ہے؟ وتر کی دعاؤں میں ایک دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، ہے نا؟ وہ دعا ہے نا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہماری آزمائش، مصیبت ہمارے دین میں نہ ڈالیو۔
دین کی آزمائش کیا ہے؟ دین کی آزمائش یہ ہے کہ بندہ کافر ہو جائے، بندہ منافق ہو جائے، بندہ گمراہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کفریہ باتیں کرنے لگے، نماز چھوڑ دے، عبادتیں چھوڑ دے، دین سے، عبادت سے، نیکی سے اس کا دل بگڑنے لگے، دل خراب ہو جائے، دل اس طرف نہ جائے۔ دین کی آزمائش یہ ہے کہ بندہ گمراہ ہو جائے۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دین تو سلامت ہے، دین تو سلامت ہے، اور دوسرا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں اذ لم یکن اعظم منہ، یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ تکلیف ایسی ہے جو میری طاقت ہمت کے اندر ہے، میری طاقت سے باہر ہوتی تو میں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے ایمان والوں کو، آپ کو، ہم کو دعا سکھائی گئی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو ہماری طاقت اور ہمت سے زیادہ ہو۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم پہ رحم فرما، معمولی سی آزمائش دے دے اے میرے مولا، ہم کو بڑی آزمائش میں نہ ڈالیو، ہم تو کمزور ہیں۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہم کو ایسی آزمائش میں مت ڈالیو جو ہماری ہمت طاقت سے زیادہ ہو، ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، ہماری بیوی بچوں اولاد کو اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب پر رحم فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، آمین آمین آمین۔ تیسری بات، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے اذ لم یکن احرم الرضا، مجھے اللہ تعالی نے راضی برضائے الہی ہونے سے محروم نہیں کیا۔ اللہ جس حال میں رکھے میں راضی، شکوہ شکایت نہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، ایمان والے شکوہ شکایت نہیں کرتے، کہتے ہیں اس میں اللہ کی خیر ہوگی، اس میں حکمت ہوگی، ہم نہیں سمجھتے، اس میں خیر ہے، اللہ بہتر کرے گا، امید والی باتیں کرو۔ سلام ہو ان ڈاکٹروں کو، سلام ہو میڈیکل اسٹاف کو، سلام ہو ہماری نرسیں جو ہماری نرسز، ہماری بیٹیاں بہنیں، سلام ہو جونیئر ڈاکٹرز کو، سلام ہو سینئر سرجن حضرات کو، اور میڈیکل اسٹاف میں جتنے لوگ ہیں، لیبارٹریز میں کام کرنے والے ہوں، ٹیسٹ کرنے والے ہوں، کمپاؤنڈر حضرات ہوں، میڈیکل اسٹورز پہ کام کرنے والے ہوں، سلام ہو ان کو، اور ان کے لیے دعائیں ہیں، اے اللہ ان کے دونوں جہانوں کی خوشیاں، اے اللہ دونوں جہانوں کی راحتیں، اے اللہ دونوں جہانوں کی خیر و برکت تو اپنے ان بندوں اور بندیوں کو نصیب فرما جو تیری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی سخت باتوں کا، ان کی بیماری کا، مریض بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو، نرس کو تنگ کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، ڈاکٹر پھر بھی تبسم بھرے چہرے سے جواب دیتے ہیں، سلام ہو آپ کو،
قیامت کے دن اللہ کی رضامندی آپ کو ملے گی، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کی دعائیں لی ہیں۔ میڈیکل اسٹاف کے وہ لوگ، وہ ہمارے بچے، بیٹے، نوجوان، اور وہ ہمارے سرجن، ہماری بہنیں، لیڈی ڈاکٹرز اور نرسیں اور میڈیکل اسٹاف، جو آج کے اس شدید تکلیف والے مرحلے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مریضوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام میڈیکل اسٹاف اور میڈیکل سے جتنے لوگ وابستہ ہیں، اے اللہ ان کی، ان کے گھر والوں کی، ان کی بیوی بچوں کی، اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اجر کثیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جنتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام ڈاکٹر حضرات، لیڈی ڈاکٹر جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان ڈاکٹر، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ان کی خدمت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے، فرشتوں کو بھیج دے جو ان کی حفاظت کریں ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بیماری سے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و خوبی میڈیکل اسٹاف کے ہمارے ڈاکٹروں کو نصیب فرما۔ یہ وہ خوش نصیب تیرے بندے ہیں جو تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کی خدمت قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ آپ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ڈاکٹر وارڈ میں روزانہ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے صحیح مسلم کی حدیث، جو کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے شام کو تو صبح تک ساری رات 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بشارتیں میڈیکل اسٹاف کے ہر آدمی کو اللہ کے فضل و کرم سے مل گئی ہیں۔ اور اسی طرح بیمار لوگوں کے ساتھ جو گھر والے رشتہ دار ہسپتالوں میں ان کی خدمت کرتے ہیں، گھروں میں گھر والے جو بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے، 70,000 فرشتے دن میں، 70,000 فرشتے رات میں آپ سب کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بشارت؟ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سلام ہو میڈیکل اسٹاف کے ہمارے تمام بھائیوں بہنوں اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا، آخری چوتھی بات اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اجر و ثواب والی امید سے مجھے محروم نہیں رکھا، میرا یقین ہے کہ مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ 4 باتیں ہیں، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بلا اور یہ آزمائش جو اللہ نے دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ہم نے پڑھا، بیماری میں موت آ گئی تو شہادت کی موت، بیماری سے عافیت ملی تو جہاد فی سبیل اللہ والی موت۔ آزمائش اور بلا اور امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک ابن ماجہ میں ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ من اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ شدت والی شدید سخت آزمائش، سب سے بڑی آزمائش لوگوں میں کس کی ہوگی؟ قال الانبیاء، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قال ثم من، پھر پوچھا
انبیاء کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا العلماء، علماء کی۔ قال ثم من، عرض کیا علماء کے بعد، فرمایا ثم الصالحون، صالحین دینداروں کی۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی ہے، ان کو بہت ستایا جاتا ہے، اور اس کے بعد علماء کی ہے۔ اس لیے ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ارے بے وقوفو، تم اپنے سیاست کی وجہ سے اور اپنی سیاسی لیڈروں کی وجہ سے، اور وہ لیڈر جو جھوٹے ہیں، وہ لیڈر جو فاسق اور فاجر، بد کردار، بے دین ہیں، ان کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے جو وارث ہیں علماء، ان کی مخالفت کرتے ہو۔ اللہ تم کو ہدایت دے، شیطانی راستے پہ چل پڑے، ایک فاسق و فاجر آدمی کی خاطر علماء سے دشمنی۔ یہ حدیث مبارک بھی سن لیجئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامسة فتهلك۔ فیض القدیر میں یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بنو، یا عالموں کے شاگرد، سیکھنے والے شاگرد متعلم بنو، 2 نمبر 3 ان سے محبت کرنے والے بنو، نمبر 4 دین کی بات علماء صالحین سے سننے والے بنو، 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء نے لکھا کہ جو علماء سے دشمنی کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ آج موقع ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، فاسق و فاجروں، سیاستدانوں، دنیا داروں کو چھوڑو، اللہ کی عبادت اور علماء کے پاس آؤ۔ تو فرمایا سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی، پھر علماء کی۔ علماء کو آپ نے دیکھا بظاہر تکلیف والی زندگی، تنگی والی زندگی، مشقت والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ، مالدار، سب ان کے قدموں میں جا کے جھکتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ دین اور علم کی برکت ہے۔ اور صالحون، جو صالح اور متقی ہے، اس کو بھی آزمایا جائے گا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة۔ صحیح الجامع میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ۔ جو آدمی جتنا زیادہ پختہ دیندار ہوتا ہے، اسی قدر اس کی آزمائش سخت اور زیادہ ہوتی ہے۔ جو آدمی کمزور دین والا ہوتا ہے، اس کی آزمائش کمزور، کم درجے کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آزمائش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے۔ اتنی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جب ایمان اور تقوی اور اجر و ثواب کی امید رکھے ہوئے صبر کرتا ہے، تو یہ زمین پہ جب چلتا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اشد البلاء اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون، یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو زمانہ قریب آئے گا فتنوں کی بھرمار ہوگی، لوگ دین کو چھوڑ دیں گے،